السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ماشاء اللہ بہت شاندار، بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے وسیلے کے تعلق سے، اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے گھر سے حوالے پیش کیے ہیں۔ ایک حضرت ہیں میرے ساتھ، ایک سنی بھائی ہیں جنہوں نے وسیلے کے تعلق سے کچھ پوچھا۔ ماشاءاللہ بڑی ہی عمدہ گفتگو ہو گئی، بڑی شاندار گفتگو ہوئی ہے۔ آپ حضرات بھی اس گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، اور جس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے اس سے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بھائی نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ، مکروہ اور ناپاک چہرہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ تمام معمولات میں رکھتا رہوں، اور آپ کا یہ سب پیار محبت ہے، آپ بھائیوں کی محبت ہے جو ماشاءاللہ ہمیں مطمئن کرتی ہے، ہمیں دلاسا دیتی ہے۔ آپ لوگ فون کر کے بتاتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو جی ہلو، جی، السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی، عابد بول رہے ہیں، تو میسج کیا تھا آپ کو۔ اچھا، عابد بھائی جون بامبے سے؟ جی جونپور سے بول رہے اچھا ہیں جون، عابد جی۔ جونپور جانتے ہیں یو پی میں؟ جی جی جونپور جانتا ہوں۔ سنی حنفی بریلوی؟ ہلو، ہاں ہلو، جی جی سنی حنفی بریلوی ہیں؟ جی 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 اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی خیریت ہیں؟ جی جی۔ ایسا نا حضرت کہ پہلے جو ہے میرا جو سب لوگ تھے گھر پہ، جی، تو ہم لوگ سبھی لوگ اسی مسلک سے تھے۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد 13-14 سال کی عمر تھی میری، جی تو ایسے میں نماز میں یہ سب میں دلچسپی ہوئی۔ جی پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا تو کافی لوگ ملے، تو بیچ میں مجھ کو جو ہے مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کچھ بھی۔ تو جی اس کے بعد میں جو ہے کہ مجھے یہ صحیح لگنے لگا کہ نہیں بھائی، دیوبندی ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو تھے باپ دادا سے جی پردادا، جی ہم لوگ غلط ہیں۔ جی تو یہ 3-4 سال تک، 5 سال تک مجھے لگا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کی میں نے بات سنی، حضرت حافظ احسان قادری صاحب جی جی۔ تو ان کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں بھائی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ واپس جو ہے ہمیں اپنے ہی صحیح لگا کہ نہیں نہیں، میرے باپ دادا سبھی لوگ ہمارے گھر والے ٹھیک تھے، صحیح تھے۔ بے شک، میں جی بھی انہی لوگوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں۔ مجھے جی بھی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے بڑے گستاخ رسول ہوتے ہیں، یہ ہمارے جی نبی کے سامنے اس طرح جو ہے یہ بکواس کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، یہ یا جی ان کے بزرگ، اور یہ اس گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ جی بالکل بالکل جب علم صحیح ہوا ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ ان سے واپس جی نکل آیا، اور الحمدللہ جی بہت سے بھائیوں کی ابھی تک اصلاح ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہو جی بھی رہی ہے۔ بہت سارے بھائی تو جی فون پر ہی توبہ کر چکے ہیں، اور جی الحمدللہ بہت سارے بھائی کال کر کے بتاتے ہیں کہ نور حسن بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہمیں پہلے علم نہیں جی تھا، بے شک، جانکاری نہیں تھی، تو جب جی سے ہم نے آپ کی گفتگو سنی، آپ کی آڈیو سنی، تو ہم نے جی تحقیق کی، سرچ کی، ہم نے چھان بین کی۔ ماشاءاللہ اہل سنت جی والجماعت ہی جو ہے وہ حق پر ہیں۔ جی بالکل۔ جو کہ جو لوگ کا یوٹیوب پہ مناظرے ہوتے ہیں، اس سے بہت چیز عام لوگوں کو بھی سیکھنے کا ملتا ہے، کیونکہ ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم جی لوگ حافظ اور عالم نہیں ہیں جی، اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اس سے کافی چیز دین کے بارے میں سیکھنے کو مل جاتا ہے، اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم نے حافظ احسان قادری صاحب سے بھی بات کیا کہ جی الحمدللہ آپ ہی کی بات سن کے مجھے صحیح لگا سب کچھ۔ جو ہے شری لنکا کے ہیں حضرت جی 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 جی۔ تو پھر اس کے یہ سب تھا۔ پھر ایک دن آپ ہی لوگوں کی شاید میں مناظرہ سن رہا تھا، جی تو اس میں ایک حضرت اسی کوشچن مجھے پوچھنا تھا، بلکہ کہ کیونکہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی سوال رکھ دیتا ہے
تو ہاں اس کا جواب دینا الحمدللہ ہم دے لیتے ہیں، مگر ایک جگہ ایسا میں نے حدیث پڑھی جس کے بعد اس کا مجھے جواب نہیں مل پا رہا ہے، تو اچھا میں نے اسی لیے آپ کو طلب کیا جی۔ حدیث نمبر بخاری شریف کی 1010 ہے، وہ بارش کے سلسلے میں ہے کہ وسیلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے، اس کے بعد ان کے وفات کے بعد جو ہے ان کے چچا کا لینے لگے، تو میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے نبیوں کا وسیلہ بے شک لے سکتے ہیں، چاہے وہ حیات میں ہو چاہے قبر مبارک میں ہو، جی ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے جو ہے مجھے تھوڑا وہ ہو گیا کہ میں اگر میرے سامنے، مجھے اپنے ایمان پہ کوئی نہیں، مگر میرے سامنے کوئی سوال رکھتا ہے جی تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میں تو وہاں پھنس جاؤں گا۔ میں کیا اسی بارے میں مجھے کی وضاحت کی، میں بھی کسی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کیا اس کا جواب دوں، کیونکہ اہل حدیث یہ حدیث ضرور رکھتے ہیں سامنے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اہل حدیث کے گھر سے بھی اس کا جواب دوں گا، اور جی جو ویسے لوگ ہیں ان کے گھر سے بھی اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ جی جی ترمذی ہیلو شریف کی حدیث ہے جی جس کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، وہ جی حدیث بہت ساری حدیثوں میں ہے۔ اچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ اور حدیث کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ جی ایک منٹ، اس کو بھی میں سیو کے لیتا ہوں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ دیکھیے جی کچھ باتیں، کچھ لوگ وہابی دیوبندی ایسی باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ لا تعلق ہوتی ہیں، جن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جی بے شک سمجھے حضرت؟ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح بے فائدہ ارے یار فون کس آ گیا، ان سے بعد میں بات کرتا ہوں ابھی۔ جی وسیلے کے تعلق سے آپ کو میں حدیث دوں، ہے نا؟ جی دیکھ، وسیلہ وہابیوں تو کے گھر سے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، جی اور اس حوالے کو کسی وہابی کی اماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو رد کر سکے، کاٹ سکے۔ جی جی کتاب کا نام ہے تاریخ ابن کثیر۔ جی اچھا، انہیں کی شاید ہے نا یہ ہاں کتاب؟ ہاں، یہ جی علامہ حافظ، اس کا پورا نام کیا ہے، حافظ ابن کثیر کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی ہاں، اور کیا لکھتے ہیں یہ، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بارش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مدد مانگتے تھے، یعنی ان کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ اچھا ہاں جی اچھا، حافظ ابو بکر بہقی نے بیان کیا ہے کہ ابو نصر بن قتادہ اور ابو بکر فارسی نے ہمیں بتایا کہ جی ابو عمر بن مطر نے ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم بن علی زہلی نے ہم سے بیان کیا کہ جی یحییٰ بن یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو معاویہ نے ایک منٹ، ارے کدھر گیا، اس کو بڑا کرتا ہوں۔ ابو معاویہ نے ان اعمش ان ابی صالح ان مالک ہم سے بیان کیا جی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو قحط نے آ لیا، یعنی آ گھیرا، اس جی میں آلیہ لکھا تھا۔ تو ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ،
چلیے اس میں یا رسول اللہ کے بھی ثبوت مل گیا. جی یا یا رسول رسول اللہ. اللہ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب کیجئے. یعنی اچھا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے جی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب. بارش طلب کیجئے. جی وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، بس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعنی اس اچھا کو حضور کی زیارت ہوئی، جی بے اور شک. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں میرا سلام کہو اور انہیں بتاؤ کہ وہ سیراب کیے جائیں گے. او اچھا حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جاؤ، ان کو یہ بتاؤ جی کہ جی وہ سیراب کیے جائیں گے، جی اور انہیں کہنا کہ عقل مندی اختیار کراؤ، اچھا عقل مندی اختیار کرو. اس شخص نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اے اللہ، میں اسی کام میں کوتاہی اسی کام میں کوتاہی کرتا ہوں جس سے میں عاجز. سمجھے حضرت؟ بہرحال جی یہاں تک میرا پڑھنے کا نہیں تھا، جی جی صرف میرا یہاں تک سوال تھا کہ جی وہ شخص حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور سے جو ہے طلب کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجیے. بس یہاں جی تک ہے ہمارا. جی قبر مبارک پہ. قبر مبارک. ہاں جی جی بے شک بہت اچھا حوالہ ہے. اب بہت اچھا. میں جی اس کو آپ تک پہنچا بھی دوں گا. جی سمجھے حضرت؟ جی ہاں جی ایک اور ایسا ہی کچھ حوالہ میں نے دیکھا تھا. اچھا درود بھیجا کریں جمعے کے دن، کیونکہ اچھا فرشتے ہمارے اوپر درود پہنچاتے ہیں کثرت سے. ہاں اور ایک صحابی نے کہا آپ کے وفات کے بعد بھی؟ تو انہوں نے کہا بے شک وفات کے بعد بھی. یہ وہابی نے اعتراض کیا تھا یا دیوبندی نے؟ اتنا اور بتا دیجیے، اگر دیوبندی نے کیا ہوگا تو پھر دیوبندی کے گھر سے بتاتا ہوں. نہیں نہیں حضرت، یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، یہ میں نے اچھا دیکھا تھا. یہ ایک تو ثبوت پھر ہے. ایسا کرتا ہوں آپ ابن میں ایسا سنا کرتا ہوں. ہاں ہاں بولیے. ابن سنا ماغا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. ہاں اس میں اس حدیث میں صاف صاف بولا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سند کے ساتھ ہے کہ انبیاء جو ہیں ہمیشہ جو ہے باحیات ہوتے ہیں، اور زمین کی مٹی ان کے اوپر وہ کر دی گئی ہے. مطلب ان کی مٹی، زمین کی مٹی انبیاء کے جسم مبارک کو نہیں لے سکتی، اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. بے شک. بے شک. تو یہی سب پہلے جو ہے حضرت مجھ کو نہیں پتا تھا. تو اچھا جو ہے مجھے یہ لگا، ایک حضرت میں نے نیا نیا شروع کیا تھا، تو ایک حضرت تھے تو وہی کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بابی سے ان لوگ سے دور رہا کرو. تو میں کہا یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اور پتہ کیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی ادھر مجھے ان کی گستاخیاں یہ سب کچھ نہیں پتا تھا. مجھے لگا بھائی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ادھر یہ لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں ہاں انہی کے سائڈ ہو گیا. دیکھیے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جی کتاب مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے جس کا نام ہے حیات المسلمین. اچھا جی یا مرتضی یا مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دلوں کا حال بیان کرنے والے ہیں. آپ جی کو مرحبا، آپ غائب ہوں تو موت آ جائے، دنیا جی تاریک ہو جائے یعنی اندھیرا ہو جائے، جی آپ لوگوں کے مددگار اور خیر خواہ ہیں. جی جی یہ تھانوی جی کا عقیدہ ہے، مگر تھانوی جی کے اچھا چلے کے جو پلے ہیں جو 4 دن جماعت میں جا کے بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں، جی جی سمجھے؟ اور جی جو یہ اہل حدیث غیر مقلد حرام خور ہیں، جی ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات. بے شک مگر ان کے عقیدے کے. ان کے بڑے بڑے پاپا بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں. جی پہلے کے لوگ جو تھے. ہاں جی سر. ہاں جی بتائیے. حضرت بے شک جو ہے. ایسے بہت سارے حوالے میرے پاس ہیں. بے شک میں نے آپ لوگوں کی
राहिल खान साहब की भी सारी मुनाजरे सुने, और मैं अक्सर मैं रिकमेंडेशन में यूट्यूब पे आप लोग का रहता है तो मैं पूरा का पूरा सुनता हूँ, तो देखिए उससे काफी एक और नॉलेज बाबे हो ने, जाती हाँ देवबंदियों के एक और बाबे ने मदद की। है। जी। एक देवबंदी बाबे ने कब्र के अंदर दवा खाना खोल लिया। अच्छा। ये वहाबियों ने एतराज लिखा है, हमने नहीं बनाया। अच्छा, कब्र के अंदर दवा खाना खोल लिया। हाँ, अच्छा, अशरफ अली किसने थानवी खोल दिया? साहब, अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, जब किसी को बुखार होता तो वो आपकी कब्र पर आता, मिट्टी उठाकर ले जाता, तो अच्छा। उसे हाँ तो उसे आराम आ जाता। अच्छा, समझे, उसे ये आराम आ दूसरे जाता के था। दूसरे। यहाँ तक ये इन्हीं इन्हीं के जो ये भाई हैं, तैरे चचेरे फुफेरे जी मुमेरे, जो जी, उनकी कबर। गैर और हमारे नबी जो सबसे आला हैं, उनकी कबर पे अगर आदमी कुछ लेता भी है, कुछ करता है तो शिर्क हो जाता है हाँ हाँ उनके हाँ मुताबिक। हाँ, मगर उनसे जो वहाबियों ने, काफी बाद में आए, हाँ उनके पे कुछ नहीं होता। जी जी जी, जी वहाबियों ने ये हवाला बनाया है, ये पोस्ट बनाई है, ठीक है। जी हाँ, मगर ये काम आने वाली है। जी ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी को कोई इख्तियार नहीं, जी मगर इस बाबे ने जो है यहाँ शिफा खाना खोल लिया। वहाबी देवबंदी कहते हैं कि अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो वो बहुत सारा जो है नफा नफा नुकसान के मालिक होते। नफा नुकसान जो है हम्म हम्म। वो अपने जान के जो है नफा नुकसान के भी मालिक नहीं है माज़अल्लाह। नौज़बिल्लाह। तर्जुमे में उन्होंने यही लिखा है, मगर ये नहीं, बाबा मरने के बाद भी फायदा पहुंचा रहा है। वही तो हजरत, हाँ वही तो, जो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हाँ हमने आपको सारा इल्म अता कर दिया है, हाँ और कुरान से बढ़ के कोई इल्म नहीं है। जी तो जब हमने कुरान सिखा दिया तो बचा फिर क्या? जी ये सीधी सी बात है हजरत, हाँ। साफ सीधी और सी बात है। वसीला देवबंदियों की किताब से है, सिराते जी मुस्तकीम इस किताब का नाम है। इसमें लिखा है कि जी। बेशक मुर्शिद अल्लाह के रस्ते का वसीला है। अच्छा, माशाअल्लाह। बेशक बेशक है। मुर्शिद अल्लाह बेशक के रस्ते का वसीला वसीला है। है। अल्लाह बेशक। अज़्ज़ व जल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जी समझे हजरत? जी जी यहाँ मैं आयत इसलिए पढ़ना भूल गया कि उसके साथ साथ पढ़ गया। जी जी। मैं यहाँ पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यह कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला जी वजाहिदू फी सबीलिल्लाह। समझे हजरत? जी। इस अब ये आयत जी हजरत। इसलिए लिख रहे हैं, और आयत लिखने के बाद फिर क्या कहते हैं, यानी ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। तलाश कर। हाँ, जी समझे, जी। उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला वसीला ढूंढो तलाश करें। और उसके रास्ते में जिहाद करो, शायद तुम निजात पालो। इस बेशक। आयत करीमा में अल्लाह ताला ने निजात के वास्ते ये चार चीजें, ईमान और तकवा और वसीला का तलब करना और उसकी राह में जिहाद करना मुकर्रर फरमाई। जी जी समझे? अहले अहले सुलूक इस आयत को सुलूक की तरफ इशारा समझते हैं और वसीला मुर्शिद को जानते हैं। जी। किसको जानते हैं वसीला? मुर्शिद को जानते हैं, मुर्शिद को, यानी अपने पीर को। पीर को जानते हैं। जी अब एक और हवाला सुनाता हूँ इन्हीं की किताब का। जी। अल कौलुल जमील इस किताब का नाम है। अच्छा। इसमें कहते हैं कि पहली आयत में वसीले से मुराद बैत मुर्शिद है। अच्छा, वसीले से मुराद बैत मुर्शिद, बैत यानी मुर्शिद है। मुर्शिद से बैत होते हैं। जी मौलाना ने हाशिये में फरमाया कि जी हमने अपने जद्दे अमजद हजरत शाह अब्दुल रहीम खुद सुर्रा के एक मुरीद से
کیا لکھا ہے، ایک منٹ، ایک مرید سے سنا ہے کہ ان کے ہم عصر ایک عالم نے ان سے بیٹھ کے سنت یا بدعت ہونے میں گفتگو کی. جد امجد نے واسطے مرشد وسیلے سے مشروعیت ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا اور فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے ایمان مراد لیجئے، اس جی واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے. اچھا ہاں، جی یعنی اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جی تو اس سے ایمان مراد مت لو، یا خود جی خدا ایمان والوں سے فرما رہا ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس پر دلالت کرتا ہے، اور عمل صالح بھی مراد نہیں ہو جی سکتا کہ وہ تقوی میں داخل ہو. یعنی جو بحث کر رہا ہے نا. جی جی ہاں، شک اس واسطے کے تقوی عبارت ہے مثال اور مراد. بڑا مرہین ہے یار. بہرحال اجتناب. بہت سارے ویسے بھی ہاں، اتنا تو بہت بس زیادہ یہاں اس کا تک ہی نہیں زیادہ جواب کچھ، کوئی دے سکتا اگر تو یہاں یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی وسیلے سے جو مراد ہے وہ جی بیت مرشد ہے، یعنی مرشد کی بیت ہے. جی وہ بیت ہم نے مرشد ذریعہ بنا لیا. وہ عالم ہے، وہ جاننے والے ہیں. اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے معلوم کرو، بے علم شک والوں سے پوچھو. بے شک بے شک عقل سے کام لینا چاہیے اور علم والوں سے پتہ کرنا چاہیے. جی حضرت. جی جی حضرت بہت اور اچھا لگا. سنن دارمی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وسیلہ ترجمہ اہل حدیث وہابی. اچھا ہاں، یہ وہابی زیادہ جو ہے داڑے کو چلتے ہیں، تو انہی کے گھر سے جو ہے. ہاں مگر میں ان سے بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، نہ یہ قرآن کی آیت کو جی مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں. جی حضرت میں نے سنا ابھی آج ہی میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب کا سنا تھا، وہ گھما رہے تھے اور جو ہے مطلب ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر آپ سامنے سے آپ پیش کر دے رہے ہیں سارا چیز کہ بتاؤ بھائی رسول کا اگر کوئی گستاخ ہے وہ کیا ہے، جی. بے شک وہ رسول کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. تو اب دیکھیے اس کچھ لوگ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے جی اور کہنے لگے. اچھا، ان کا نام بتا دوں، شروع سے اوپر سے بتاتا ہوں کہ اویس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والے شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، ہے نا. اچھا جی یعنی شدت کی قحط میں جو ہے مبتلا ہو گئے، جی مبتلا کیے گئے. تو انہوں نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی، یعنی اپنی بات رکھی وہاں جا کے. جی انہوں نے شکایت لکھا ہے، وہ شکایت نہیں ہے بلکہ اپنی بات کو رکھا وہاں بات رکھیں. کہ ہم جی پریشان ہیں. جی تو حضرت اما عائشہ، یہاں انہوں نے اما عائشہ نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں اچھا حضرت اچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سوراخ کر دو. جی کس طرح؟ دیکھیے، ہونا یہ تھا کہ اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو. یہ کہتے جی ہیں نا کہ ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ مانگو بھائی، ڈائریکٹ مانگو ہماری بے ڈائریکٹ. ہوتا ہے. مگر انہوں نے نہیں کہا کہ تم دعا کرو، یا انہوں نے خود بھی نہیں مانگی. انہوں جی نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سوراخ کر دو کہ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، یعنی کوئی آڑ نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہے. جی حالانکہ پردہ تو ویسے بھی نہیں ہے. بے شک
پردہ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب روشن ہے نا، بے شک بے شک. مگر یہ ہمارا عقیدہ دیکھو. جی بہرحال ویس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ہم پر بارش برسنے لگی. سبحان اللہ. بتائیے. جی بے شک. گھاس اگائی اور اونٹ ایسے ہونے لگے کان گیا. اچھا ابھی یہ دوسرے والے میں آئے گا. ایسا ہوئے کہ ان کی کوہیں آنکھیں جو ہے چربی سے پھول گئیں. بھر. اچھا. پھول گئیں یعنی بھر گئیں. بھر گئی. یعنی موٹے تازے جب ہوں گے تو سب کچھ مطلب بھرے بے گا نا. شک بے شک بھر جائے گا. ہاں. اس سال کا نام عام متفق کیا لکھا ہے؟ عامل یعنی کیا لکھا ہے یار، یہ کیا ہے؟ بڑا ہو جائے بھائی. عام القق لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ جی رہا. یعنی جی. چوپایوں کے موٹا ہونے کا سال اچھا. کا مطلب آ رہا ہے، یعنی چوپایوں کے موٹا ہونے کا موٹا سال. ہونے کا مطلب چار ہاں پائے، مطلب وہ بھیڑ یعنی بکری جانور. وغیرہ. ہاں 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 جانور. ہاں. ہاں بھائی بیٹھو. اچھا اور بتاؤں حضرت. جی. وسیلہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا ثبوت. سنن ابن ماجہ جلد 9 ترجمہ اہل حدیث وہابیوں کی کتاب. جی یہ بھی انہی کی جو ہے چھپی ہوئی کتاب ہے. جی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ابو اسحاق جو انہوں نے نام لکھا ہے تو اس جی. حدیث کو صحیح بتا رہے ہیں. اچھا. یہ حدیث صحیح ہے. ابو اسحاق نے حدیث صحیح ہے صحیح ہے. اور یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی حدیث ہے. جی 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 سر، اس کا مطلب یہ اپنی ہی کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، اپنی یہ کتاب پہ بھی فالو نہیں کرتے. دیکھیے حضرت، میں ایک چیز بتا دوں، ہے تو کڑوی مگر ہے اصلی. جی جو وہابی ہے نا، وہابی دیوبندی تو اپنے بزرگوں کو مانتا ہے اور اپنے بزرگوں کی جی بات رکھتا ہے. جی حالانکہ وہ پھر جائے اپنے بزرگوں کو کافر نہ کہے، وہ ایک الگ بات ہے. جی ٹھیک ہے، مگر جی گھر جاتا ہے اس کا جواب بند کر دیتے ہیں. مگر یہ جو وہابی ہوتے ہیں نا، جی. یہ خود جو اہل ہے حدیث مجتہد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں سر؟ یہ خود مجتہد ہوتے ہیں، یہ سب کچھ خود ہی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. جی یہ عالم، امام، مفتی ہر ایک چیز یہ خود ہی ہوتے ہیں. حافظ، اچھا. سمجھے حضرت؟ جی جی. ہاں یہ مسئلے مسائل خود ہی نکالتے ہیں نا، یہ اہل حدیث لوگ ہیں. ہاں وہ تو کسی کے کیا بولتے ہیں، تکلیف نہیں کرتے ہیں، اور ہاں ہاں، بھلے ہی انہی کی تکلیف سے بتا دیں گے، یہ تقلید تو انہی کا کرتے ہیں مسئلہ مگر بتائیں شیطانی گے. تقلید کرتے ہیں. تقلید تو کرتے ہیں، شیطانی تقلید کرتے ہیں. جی جی تقلید کا وہی معنی ہے چیز. کہ کسی کی بات کو مان لینا جی جی بغیر تحقیق کے. جی اگر یہ تحقیق کرتے تو وہابی نہ بنتے. جی. بغیر صحیح بات. تحقیق کیے انہوں نے ان کی بات مانی، اس لیے وہابی بن گئے. جی. بہرحال میں ایک بات کہتا ہوں، میں جب ان سے پوچھتا ہوں نا کہ جی آپ کا نام کیا ہے، تو نام بتانے میں گڑبڑی کرتے ہیں، اچھا. آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، نہیں بتا پاتے. چلو اگر ہم نام بھی بتا دیا تو میں کہتا ہوں جی آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے. جی. اچھا میں نے کہا چلیے آپ اس دور کے کن علماء کو مانتے ہیں، تو کہتا ہے میں سب کو مانتا ہوں. اچھا. ہاں حالانکہ کسی ایک کو بھی نہیں مانتا. صحیح ہم بات جب ہے. کسی عالم کی پکڑ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا. ہاں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو مانتے، بولے ہم نہیں مانتے. ہم نے اچھا. کہا اسے توصیف الرحمان کو مانتے، بولے نہیں مانتے. معراج ربانی کو مانتے، بولے نہیں مانتے. جی. جس کی بات صحیح ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ملتی ہے، ہم اس کی بات کو اپنا لیتے ہیں. جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لات چھوڑ مارتے دیتے ہیں. اچھا. ہیں. بتائیے، یہ اتنے بڑے جانکار ہو گئے خدا حدیث کے. صحیح بات ہے، مطلب خود سے جان جاتے ہیں. یعنی میں حق بات بتاؤں، میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں،
جی یہ نہ اپنی جماعت کو مانتے ہیں نہ اپنے جی عالموں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. جی یہ وقت آنے پر اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں مانتے. جی ہاں، یہ وقت آنے پر اپنے باپ کو بھی لات مار دیتے ہیں. ہاں، جی یہ بہت بار میں نے بولا ہے اس بات کو. صحیح وسیلے بول کے رہے منکر وہابیوں کا بڑا مولوی ابن تیمیہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ہیں. جن و انس کے لیے وسیلہ ہے. جی بے شک. اس کتاب کا نام ہے روضہ رسول کی زیارت. اچھا، جی مین بات کیا ہے نا، عام لوگ کے پاس ضرورت نہیں ہے، جی اور لوگ جو ہے بات کرنے لگتے ہیں تو بس جی ایک ہی جن کا وہ ہوتا ہے سوال، بتاؤ قرآن حدیث میں کہا گیا ہے، قرآن حدیث میں یہ لکھا بھائی، ہے، سب لوگ تھوڑی یہ ہے. جانتے ہیں. ارے جی یار، بے ہم بھی شک، نہیں جانتے نا بہت ساری باتیں. بے شک ہر انسان طالب دین علم ہے. دریا ہے، دین دریا ہے. صحیح بات ہے، ہاں صحیح بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری دین کو سمجھ سکے ہیں. ہاں. جی بے شک. یہ حضرت آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں یو پی رامپور سے ہوں. اچھا، رامپور، یہ پیلی بھیت کے پاس ہے نا؟ ہاں، یہ بریلی شریف کے پاس ہے حضرت. پیلی بھیت تو ہمارے یہاں سے بہت دور ہو جائے گا. اچھا اچھا. یہ زیادہ تر مراد آباد جانتے ہیں آپ؟ مراد آباد. جی مراد آباد جانتے ہیں. بس مراد آباد سے ہمارا جو رامپور ہے وہ 30 کلومیٹر ہے، اور جو ہمارا گھر پڑے گا وہ کم سے کم 40-45 کلومیٹر پڑے گا. اچھا، کبھی جونپور میں آپ کا آنا ہوا ہے؟ نہیں حضرت، دھیان نہیں ہے. ادھر میں ویسے اچھا گیا تو ہوں مگر پتا نہیں. اچھا. جی ہاں. کبھی جونپور انشاءاللہ آنا ہوا تو جو ہے بتائیے گا ہم کو. اچھا ہمارا اچھا نمبر، میرا نام عابد ہے، محمد عابد. اچھا اچھا. میرا نمبر سیو کر لیجئے گا. مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں جی لکھ لوں. واٹس ایپ میں نے کیا تھا نہیں آپ کو. تو اچھا اچھا، تو اپنا نام لکھ کے اور وہ اپنا ایڈریس لکھ کے ڈال دیجیے گا تاکہ میں سیو کر لوں. جی ٹھیک، بے شک. ٹھیک. ٹھیک ہے حضرت، السلام جی علیکم. وعلیکم السلام.